جاوید 16 سال کا نوجوان اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ وہ اپنی فیملی میں بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا مشہور تھا۔ پڑھائی میں بھی اپنی عمر کے سارے کزن سے تیز تھا۔ اس کی ان عادتوں کو دیکھ کر سارے رشتہ دار ہی اس سے بہت متاثر تھے۔ خاندان میں سب کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی جاوید سے ہو جائے، مگر جاوید کی امی کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے جب جاوید کی بڑی بہن کی شادی ہو، اس کے بعد ہی اس کا رشتہ کہیں پر ہوگا، اور ابھی شادی کو تو کافی دیر تھی۔ جاوید کی امی کا نام نگینہ بیگم تھا۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی دلربا، جس کی عمر 20 سال تھی، BA کرنے کے بعد گھر میں ہی رہتی تھی اور گھر کے کام کرتی تھی، جبکہ جاوید FA کرنے کے بعد بھی اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہا تھا۔ جاوید کے والد دلدار خان، جنہیں سب لوگ خان صاحب بلاتے تھے، دبئی میں کام کیا کرتے تھے۔ جاوید کے ابو کا لکڑی کا کاروبار تھا اور جاوید کے خالو نعیم انہی کی کمپنی میں نوکری کرتے تھے، جبکہ جاوید کی خالہ شگفتہ انہی کی گلی میں ان کے گھر کے سامنے والے گھر میں اپنی 12 سالہ جڑواں بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی، جنہیں فیملی میں سب لوگ پیار سے ماہی اور رفیع بلاتے تھے۔ ماہی اور رفیع بہت ہی شرارتی اور سب کی لاڈلی تھی۔ وہ روزانہ اسکول سے سیدھا جاوید کے گھر جاتی اور دلربا باجی سے ٹیوشن لیتی تھی۔ کبھی کبھی دلربا خود ہی خالہ کے گھر جا کر انہیں ٹیوشن دے کر آتی تھی۔ خالہ شگفتہ کی خواہش تھی کہ جاوید کی امی جاوید کا رشتہ ان کی 2 جڑواں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ کر دیں، کیونکہ ایک تو جاوید بہت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، جبکہ دوسری طرف جاوید کے ابو بھی کافی امیر تھے۔ مگر جاوید کی امی ہر وقت اپنی بڑی بیٹی دلربا کے رشتے کے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ دلربا بے حد خوبصورت اور ذرا شوخ مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل کر رہتی اور ہر وقت خوش رہتی تھی۔ بس اس کے دل میں ایک ہی غم تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان 20 سالوں میں سے آج تک کسی مرد کا اسے ساتھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ جس دن سے وہ بالغ ہوئی تھی، اس دن سے وہ اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرنے اور شام کو ماہی اور رفیع کو پڑھانے کے بعد رات کو جب بہت تھک ہار کر سوتی تو اسے اپنے ساتھ کسی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو اس بات پر تسلی دے لیتی تھی کہ آخر اس کی امی، اس کی خالہ بھی تو اکیلی رہتی ہیں۔ مگر اس تنہائی میں اس کے موبائل نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جاوید 16 سال کی عمر میں بھی اپنی امی کے ساتھ سوتا تھا، جبکہ دلربا کے پاس اس کا اپنا ایک الگ کمرہ تھا۔ وہ روز رات کو کوئی غیر اخلاقی ویڈیو دیکھتی اور اپنی بڑی کو سکون دیتی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اوپر سے اپنا دروازہ پینٹ کرتی۔ دلدار خان اور نعیم کو دبئی گئے ہوئے 15 سے 20 سال ہونے کو تھے، اور وہ ان 15 سے 20 سالوں میں ہر سال مشکل سے 1-2 بار ہی آ پاتے تھے۔ باقی کا سارا سال جاوید کی امی اور خالہ اکیلے رہتی تھی۔ اس دن جاوید ٹی وی دیکھنے میں جب مصروف تھا، تب اس کے امی ٹی وی لانچ میں آئی اور اس کو شاپ پر دے کر خالہ کے پاس بھیجا۔ دبئی سے کچھ دن پہلے کچھ سامان آیا تھا جو جاوید کے ابو اور اس کے خالو نے بھیجا تھا۔ جاوید کی امی نے اپنا سامان رکھ کر باقی سامان جاوید کے ہاتھ اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا۔ جاوید نے اپنے گھر سے نکل کر سامنے خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جیسے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ ان کا محلہ کافی محفوظ علاقے میں تھا، اس لیے دن کے وقت کوئی اتنی ٹینشن نہیں لیتا تھا۔ جاوید نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور گنگناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ ماہی اور رفیع اس وقت اسکول گئی ہوئی تھی، اس لیے گھر میں کافی سناٹا تھا۔ جاوید اپنی خالہ کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں گیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر اس نے خالہ کو اونچی آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جاوید کو لگا کہ کہیں اس کی خالہ کو نیند ہی نہ گئی ہو۔ وہ سیدھا خالہ کے کمرے کی طرف چل پڑا، مگر جیسے ہی وہ خالہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئیں۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا۔ اس کی پیاری خالہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ سے اپنا دروازہ پینٹ کر رہی تھی۔ جاوید کوئی بچہ نہ تھا کہ اسے کسی بات کا علم نہ ہو۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت سی موویز دیکھ رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی خالہ کیا کر رہی ہیں، مگر اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل تھی۔ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنے سکون کا کام ہر گھر میں ہر کوئی کرتا ہے، مگر اپنے گھر کا سوچ کر کبھی انسان کے لیے تصور کرنا مشکل ہوتا ہے
کہ اس کے گھر کے لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں؟ جاوید کے لیے بھی یہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا منہ کھولے حیرت سے اندر دیکھے جا رہا تھا، جہاں اس کے سامنے بیڈ پر اس کی خالہ لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ شگفتہ نے ہینڈ فری لگا رکھی تھی اور ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاید اس وجہ سے انہوں نے جاوید کی آواز نہ سنی تھی اور الادین کا چراغ رگڑ رہی تھی، حرکت کر رہی تھی۔ خالہ نے اپنی نظریں موبائل کی اسکرین پر جما رکھی تھی۔ عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ خالہ کے چہرے پر سکون اور مزے کے ملے جلے تاثرات جاوید کو واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ جاوید نے ایک جھرجھری سی لی اور اس سے نیچے ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے جیسے ٹھیک کرنے کے لیے نیچے ہاتھ لگایا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ جاوید پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔